اپنے بچوں کو اپنا دشمن مت بنائیں۔ بچوں کی دشمنی سے بچنا ہے اور عزت کروانی ہے تو والدین یہ 3 کام کرنے ہی پڑیں گے۔ پہلا کام یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس بچے کے لیے ماں باپ اپنی پوری زندگی قربان کر دیتے ہیں، وہی بچہ بڑے ہو کر اپنے والدین سے دور کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں سب کچھ موجود ہوتا ہے، کھانے پینے کی کمی نہیں ہوتی، تعلیم کا انتظام بھی ہوتا ہے، لیکن بچے کے دل میں اپنے ہی والدین کے لیے ایک ایسی دوری پیدا ہو جاتی ہے جسے برسوں کی محبت بھی ختم نہیں کر پاتی؟ آخر وہ کون سی غلطی ہوتی ہے جو والدین انجانے میں کرتے رہتے ہیں اور بچے خاموشی سے اپنے دل کے دروازے بند کرتے چلے جاتے ہیں؟ آج کی بات شاید بہت سے والدین کے دل کو چھو جائے، کیونکہ بچوں کو صرف کھانا، کپڑا یا تعلیم نہیں چاہیے ہوتے، انہیں اپنے والدین کی محبت، انصاف، توجہ اور عزت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ملیں تو بعض اوقات بچہ والدین کے قریب رہتے ہوئے بھی دل سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اولاد کی تربیت کے ایسے اصول سکھاتی ہے جن میں محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، انصاف بھی ہے اور دلوں کو جوڑنے کا طریقہ بھی۔ ایک مرتبہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے والد نے اپنے ایک بچے کو ایک خاص عطیہ دیا تھا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ نے چاہا کہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے تمام بچوں کو اسی طرح عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، صرف اس بچے کو دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے تمام بچے تمہارے ساتھ نیکی اور حسن سلوک میں برابر ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ یہ سن کر حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد نے وہ عطیہ واپس لے لیا۔ ذرا غور کیجئے، معاملہ بظاہر بہت چھوٹا تھا، ایک بچے کو کچھ زیادہ دے دیا گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معمولی بات نہیں سمجھا، کیونکہ بچے صرف یہ نہیں دیکھتے کہ والدین انہیں کیا دیتے ہیں، بچے یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ والدین انہیں دوسروں کے مقابلے میں کتنا اہم سمجھتے ہیں۔ کون سا بچہ زیادہ پیارا ہے، کس کی بات فوراً مان لی جاتی ہے، کس کی غلطی معاف کر دی جاتی ہے اور کس کی معمولی غلطی بھی گھر بھر کے سامنے بیان کر دی جاتی ہے۔ یہی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کے دل میں بڑے بڑے زخم بنا دیتی ہیں۔ ایک بچہ شاید زبان سے کچھ نہ کہے، شاید خاموش کھڑا رہے، شاید والدین کے سامنے مسکرا بھی دے، لیکن اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور یاد رکھیں، بچوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں اور وہ والدین کے الفاظ کو صرف سنتے نہیں بلکہ انہیں اپنے اندر محفوظ بھی کر لیتے ہیں۔ آپ نے غصے میں ایک جملہ کہہ دیا، لیکن ممکن ہے وہ بچہ کئی سال تک اب اسی جملے کو اپنے دل میں لیے پھرتا رہے۔ آپ نے کسی دوسرے بچے کی تعریف کرتے ہوئے اپنے بچے کو کمتر سمجھ لیا، لیکن ممکن ہے اس کے دل میں اپنی ذات کے بارے میں احساس کمتری پیدا ہو جائے۔ آپ نے سب کے سامنے اسے ڈانٹ دیا اور آپ کے لیے وہ چند لمحوں کی ناراضی تھی، مگر بچے کے لیے وہ اپنی عزت کا ٹوٹ جانا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ صرف حکم اور سزا کا معاملہ نہیں کیا بلکہ محبت، شفقت اور عزت کا ایسا نمونہ قائم کیا جسے قیامت تک والدین کے لیے مثال بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال گزارے۔ اس پورے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، نہ یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور نہ یہ کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ ذرا سوچیں، 10 سال، ایک چھوٹا بچہ، گھر کے کام، خدمت، کبھی بھول، کبھی کمی، کبھی اپنی سمجھ کے مطابق کام، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ بچے کی اصلاح بھی ہوتی ہے مگر اس کی عزت بھی محفوظ رہتی تھی۔ یہی فرق ہے بچے کو تربیت دینے اور بچے کو توڑ دینے میں۔ تربیت کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کی ہر غلطی کو درست قرار دے دیا جائے، تربیت کا مطلب یہ ہے کہ غلطی پر اصلاح کی جائے، لیکن بچے کو یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ وہ خود ہی برا اور ناقابل محبت ہے۔ بچے کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ تمہاری یہ حرکت غلط تھی لیکن تم ہمارے لیے اب بھی عزیز ہو، کیونکہ جب بچہ اپنے والدین سے یہ یقین حاصل کر لیتا ہے کہ غلطی کے باوجود میری جگہ محفوظ ہے،
تو وہ اپنی غلطی چھپانے کے بجائے اسے بتانے کی ہمت کرتا ہے، اور یہی وہ اعتماد ہے جو مستقبل میں بچے کو بڑے بڑے فتنوں اور مشکلات سے بچا سکتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں ہر بات پر تذلیل، طعنہ، چیخ اور موازنہ ہو تو بچہ اپنی بات والدین سے چھپانا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے وہ چھوٹی باتیں چھپاتا ہے، پھر بڑی باتیں، پھر اپنے دوستوں کی باتیں، پھر اپنے مسائل، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ والدین حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے اتنی دور کیسے ہو گئی؟ حالانکہ فاصلے ایک دن میں پیدا نہیں ہوتے، یہ فاصلے روزانہ کی رویوں سے آہستہ آہستہ بنتے ہیں، اور اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے ہو کر بھی آپ کے قریب رہیں، آپ کی بات عزت سے سنیں، اپنے دکھ آپ سے بیان کریں اور مشکل وقت میں سب سے پہلے آپ کو یاد کریں، تو آج سے اپنے گھر کا ماحول دیکھنا شروع کریں۔ اپنے بچوں کے چہروں کو دیکھیں، ان کی خاموشی کو سمجھیں، ان کے سوالوں کو سنیں، اور کبھی تنہائی میں خود سے پوچھیں کہ کیا میرے بچے مجھ سے صرف ڈرتے ہیں یا مجھ پر اعتماد بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ خوف سے بچہ کچھ عرصے کے لیے قابو میں آ سکتا ہے، مگر محبت اور اعتماد ہی وہ چیز ہے جو اسے عمر بھر والدین سے جوڑے رکھتی ہے۔ اور ابھی اس واقعے میں ایک ایسا سبق باقی ہے جو شاید اس پوری بات کا سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں سکھایا کہ اولاد میں انصاف کرو، بلکہ اپنی زندگی سے یہ بھی دکھایا کہ بچے کے دل تک پہنچنے کا راستہ سختی سے نہیں بلکہ رحمت سے گزرتا ہے۔ اور اگلے حصے میں ہم ایک ایسے واقعے کی طرف جائیں گے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو محبت سے بوسہ دیا۔ ایک شخص نے حیرت سے کہا کہ میں نے تو اپنی اولاد میں سے کسی کو کبھی بوسہ نہیں دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ فرمایا جو آج بھی ہر ماں باپ کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سننا چاہیے، کیونکہ شاید ہم بچوں کو ادب سکھاتے سکھاتے ان کے دل سے محبت ہی نکال دیتے ہیں، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر ہمارے اپنے کیوں نہیں رہے۔ اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ بچوں کو اپنا بنانے کے لیے صرف ان کی ضروریات پوری کرنا کافی نہیں، ان کے دلوں کو محبت، شفقت اور عزت بھی چاہیے، اور یہ بھی کہ بچہ اگر والدین سے ڈرتا رہے تو ضروری نہیں کہ وہ ان سے محبت بھی کرتا ہو۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ بچہ اپنے والدین کو اپنا خیر خواہ سمجھے۔ لیکن یہاں سے ایک اور بہت اہم بات شروع ہوتی ہے، کیونکہ کبھی والدین بچوں سے محبت تو کرتے ہیں مگر انجانے میں ان کے درمیان ایسا فرق پیدا کر دیتے ہیں جس کا نقصان پوری زندگی اٹھانا پڑتا ہے۔ کسی ایک بچے کی ہر بات فوراً مان لی جاتی ہے، دوسرے کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی، کسی کی غلطی کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ ابھی بچہ ہے، اور دوسرے کی معمولی غلطی پر گھر بھر کے سامنے ڈانٹ پڑتی ہے۔ کسی ایک کے اچھے نمبر پر خوشی منائی جاتی ہے اور دوسرے کے اچھے کام کو بھی یہ کہہ کر کم کر دیا جاتا ہے کہ تم تو اس سے بہتر کر سکتے تھے۔ پھر والدین حیران ہوتے ہیں کہ بہن بھائیوں میں محبت کیوں نہیں رہی، ایک دوسرے سے حسد کیوں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کامیابی انہیں کیوں برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن کبھی کبھی اس سوال کا جواب بچوں کے اندر نہیں بلکہ والدین کے رویے میں چھپا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے درمیان انصاف کو بہت اہم قرار دیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک عطیہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے تمام بچوں کو ایسا ہی عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ پھر ان کے والد نے وہ عطیہ واپس لے لیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ والدین کا ایک معمولی سا ظاہری فرق بھی بچوں کے دل میں احساس پیدا کر سکتا ہے کہ شاید میرے والدین مجھے کم اور دوسرے کو زیادہ چاہتے ہیں، اور جب یہ احساس بار بار پیدا ہو تو بچے کے دل میں شکایت جمع ہونے لگتی ہے۔ شاید وہ زبان سے نہ کہے لیکن اندر ہی اندر سوچتا ہے کہ بھائی کی غلطی معاف کیوں، میری غلطی پر اتنی سختی کیوں، بہن کی بات فوراً کیوں مان لی جاتی ہے، میری بات کیوں نہیں سنی جاتی، اسے نیا لباس ملتا ہے تو سب خوش، مجھے ملے تو کہا جاتا ہے ابھی تو پچھلا موجود ہے، اسے غلطی پر سمجھایا جاتا ہے، مجھے سب کے سامنے ڈانٹا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں والدین کے لیے شاید معمولی ہوں لیکن بچوں کے دل میں ان کا اثر بہت گہرا ہو سکتا ہے۔ اور یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انصاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بچے کو ہر چیز بالکل ایک جیسی دی جائے، کیونکہ بچوں کی عمر، ضرورت، صلاحیت اور حالات مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک بچے کو جس چیز کی ضرورت ہے شاید دوسرے کو اس کی ضرورت نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ والدین کے دل اور رویے میں جانبداری نہ ہو۔
کسی بچے کو صرف اس لیے زیادہ اہم نہ سمجھا جائے کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ ذہین ہے، زیادہ نمبر لیتا ہے، زیادہ فرما بردار ہے، یا اس کی شخصیت والدین کی پسند کے مطابق ہے، کیونکہ اولاد اللہ کی عطا ہے اور ہر بچے کی اپنی شخصیت، اپنی صلاحیت اور اپنی آزمائش ہوتی ہے۔ بعض والدین ایک بچے کو بار بار دوسرے کے سامنے مثال بنا کر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تمہارا بھائی کتنا اچھا ہے، تم اس سے کیوں نہیں سیکھتے؟ دیکھو تمہاری بہن کتنے نمبر لاتی ہے، تم کیوں نہیں لا سکتے؟ دیکھو فلاں کا بیٹا گھر کا کام بھی کرتا ہے، تمہیں تو کسی چیز کی بھی فکر ہی نہیں۔ والدین کو لگتا ہے اس طرح موازنہ کرنے سے بچہ بہتر بن جائے گا، مگر اکثر موازنہ بچے کو بہتر بنانے کے بجائے اندر سے توڑ دیتا ہے۔ وہ اپنی بہن یا بھائی کو اپنا ساتھی سمجھنے کے بجائے مقابل سمجھنے لگتا ہے۔ اسے دوسرے کی کامیابی اپنی ناکامی محسوس ہونے لگتی ہے، اور یہی چیز بہن بھائیوں کے درمیان وہ دوری پیدا کر دیتی ہے جو بڑے ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ کے دو بچے ہیں تو ایک کو دوسرے کے سامنے نیچا دکھا کر دوسرے کو بلند نہ کریں، کیونکہ آج جس بچے کو آپ تعریف کے لیے استعمال کر رہے ہیں کل وہ بھی اس رویے کا شکار ہو سکتا ہے، اور پھر گھر محبت کی جگہ مقابلے کا میدان بن جاتا ہے۔ اسی طرح بچوں کی غلطیوں کو بھی انصاف کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ ایک بچے سے غلطی ہو تو اسے سمجھایا جائے، اور دوسرے سے ہو تو بھی اصول وہی رہیں۔ البتہ عمر اور حالات کے مطابق انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن محبت اور عزت کا معیار کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بچہ جب دیکھتا ہے کہ والدین اصولوں میں انصاف کرتے ہیں تو اس کے دل میں والدین کی بات کی قدر پیدا ہوتی ہے، لیکن جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں فیصلے محبت سے نہیں بلکہ پسند اور ناپسند سے ہوتے ہیں تو اس کے دل میں بغاوت پیدا ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں، بغاوت ہمیشہ شور سے شروع نہیں ہوتی، کبھی بغاوت خاموشی سے شروع ہوتی ہے۔ بچہ سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے، اپنی خوشی بتانا چھوڑ دیتا ہے، اپنی پریشانی چھپانا شروع کر دیتا ہے، گھر میں موجود رہتا ہے مگر دل سے گھر کا حصہ نہیں رہتا، اور والدین کو اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب بچہ بڑا ہو کر اپنی زندگی کے اہم فیصلے ان سے چھپانے لگتا ہے۔ لیکن صرف انصاف ہی کافی نہیں، بچوں کے ساتھ عزت کا معاملہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ آپ کا بچہ غلطی کرے تو اسے یہ بتائیں کہ غلطی غلط ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ تم خود ہی نکمے ہو، تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے، تم سے کبھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کی اصلاح اور شخصیت کی تذلیل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر بچہ جھوٹ بولے تو جھوٹ کو غلط کہیں، بچے کو جھوٹا انسان قرار دے کر اس کی پوری شخصیت پر مہر نہ لگا دیں۔ اگر بچہ پڑھائی میں کمزور ہے تو اسے محنت کا راستہ دکھائیں، یہ نہ کہیں کہ تمہارے دماغ میں کچھ نہیں۔ اگر بچہ کسی کام میں ناکام ہو گیا ہے تو اسے دوبارہ کوشش کا حوصلہ دیں، اسے یہ احساس نہ دیں کہ ناکامی نے اس کی قدر ختم کر دی ہے، کیونکہ والدین کے الفاظ بچے کے لیے عام الفاظ نہیں ہوتے، وہ اپنے والدین کی آواز میں اپنے بارے میں فیصلہ سنتا ہے۔ اگر والدین بار بار کہیں کہ تم اچھے نہیں ہو تو بچہ ایک وقت کے بعد خود بھی یہی ماننے لگتا ہے، لیکن اگر والدین کہیں کہ تم سے غلطی ہوئی ہے مگر تم اسے درست کر سکتے ہو تو بچے کے اندر امید پیدا ہوتی ہے، اور یہی امید تربیت کا دروازہ کھولتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرماتے تھے مگر دل نہیں توڑتے تھے، غلطی پر رہنمائی کرتے تھے مگر انسان کو ذلیل نہیں کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر اپنے مسائل بیان کرتے تھے، اپنی غلطیوں کا ذکر کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے تھے۔ آج والدین کو بھی اپنے گھر میں ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے جہاں بچہ اپنی غلطی لے کر والدین کے پاس آ سکے، کیونکہ اگر بچہ اپنی غلطی لے کر آپ کے پاس نہیں آئے گا تو ممکن ہے وہ کسی ایسے شخص کے پاس چلا جائے جو اسے غلط راستہ دکھا دے۔ اس لیے اپنے بچے کے لیے صرف ماں باپ نہ بنے، اس کے خیر خواہ بھی بنے، اس کی بات سننے والے بھی بنے، اس کے راز کے امین بھی بنے، اور جب اسے اصلاح کی ضرورت ہو تو سختی کے بجائے حکمت سے سمجھائیں۔ لیکن یہاں ایک اور خطرناک غلطی ہے جو بہت سے والدین کرتے ہیں، وہ بچوں کی ہر بات دوسروں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، بچوں کی کمزوری، اس کی ناکامی، اس کی شرمندگی، اس کی ذاتی بات، کبھی رشتہ داروں کے سامنے، کبھی مہمانوں کے سامنے، کبھی فون پر دوسروں سے، اور والدین کو لگتا ہے کہ ہم تو بس بات کر رہے ہیں، مگر بچہ اندر سے سوچتا ہے کہ میرے اپنے والدین نے میری عزت محفوظ نہیں رکھی۔ یاد رکھیں، بچے کو دنیا سے بچانے سے پہلے کبھی کبھی اسے اپنے ہی گھر کی بے احتیاطی سے بچانا پڑتا ہے۔ اس کی اصلاح تنہائی میں کریں، سب کے سامنے اس کی عزت نہ توڑیں،
کیونکہ جو والدین بچے کی عزت محفوظ رکھتے ہیں وہی وقت آنے پر بچے کے دل میں اپنی عزت بھی محفوظ پاتے ہیں۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اگر والدین سے ماضی میں یہ غلطیاں ہو چکی ہیں تو کیا بہت دیر ہو گئی؟ کیا اگر بچے ہم سے دور ہو گئے تو اب کوئی راستہ باقی نہیں، جب تک دل میں احساس اور زبان پر نرمی باقی ہے راستہ باقی ہے۔ ایک دن بچے کے پاس بیٹھ کر صرف اتنا کہنا بھی بہت کچھ بدل سکتا ہے کہ بیٹا اگر میری کسی بات سے تمہارا دل دکھا تو مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جملہ والدین کو چھوٹا نہیں کرتا بلکہ ان کے دل کو بڑا کرتا ہے، اور شاید یہی وہ لمحہ ہو جس کا انتظار بچہ برسوں سے کر رہا ہو۔ لیکن ابھی ہماری بات مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ 3 ایسے کام ہیں جو اگر والدین اپنی زندگی میں واقعی لے آئیں تو نہ صرف بچوں کے دل میں ان کی محبت بڑھ سکتی ہے بلکہ بڑھاپے میں بھی اولاد کے ساتھ تعلق مضبوط رہ سکتا ہے۔ اور اگلے حصے میں ہم انہی 3 اصولوں کو ایک واضح راستے کی صورت میں سمجھیں گے کہ آخر والدین آج سے کیا کریں کہ کل ان کے اپنے بچے ان سے دور ہونے کے بجائے ان کے سب سے مضبوط سہارا بنیں۔ اب تک ہم نے محبت، شفقت اور انصاف کی بات کی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ بچے صرف ہمارے الفاظ نہیں سنتے بلکہ ہمارے رویے بھی محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بچے کو دوسرے پر ترجیح دینا، بار بار موازنہ کرنا، سب کے سامنے ڈانٹنا اور بچے کی عزت مجروح کرنا اس کے دل میں ایسی دوری پیدا کر سکتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر بھی ہمیں اپنا سمجھیں، ہماری عزت کریں، ہماری بات سنیں اور ہمارے بڑھاپے میں ہمیں تنہا نہ چھوڑیں، تو ہمیں آج سے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے 3 باتیں اپنے دل میں بٹھا لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچے کو عزت دیں، خاص طور پر اس وقت جب وہ غلطی کرے، کیونکہ اچھے وقت میں تو ہر کوئی بچے سے محبت کر لیتا ہے۔ اصل تربیت اس وقت ہوتی ہے جب بچہ غلطی کر بیٹھے، امتحان میں ناکام ہو جائے، کوئی چیز توڑ دے، جھوٹ بول دے، کسی سے لڑ پڑے یا آپ کی بات نہ مانے۔ ایسے وقت میں آپ کا رد عمل بچے کے دل میں آپ کی پوری تصویر بنا سکتا ہے۔ اگر آپ چیخ کر کہیں گے کہ تم کبھی نہیں سدھرو گے، تم ہمارے لیے مصیبت ہو، تم سے تو تمہارا بھائی بہتر ہے، تو شاید بچہ وقتی طور پر خاموش ہو جائے لیکن اس کے دل میں آپ کے لیے خوف پیدا ہوگا۔ اور اگر آپ اسے اپنے قریب بٹھا کر کہیں گے کہ بیٹا تم سے غلطی ہوئی ہے، ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دوبارہ نہ ہو، تو بچہ غلطی کے ساتھ ساتھ اصلاح کا راستہ بھی سیکھے گا۔ یاد رکھیں، بچے کو اس کی غلطی کا احساس دلانا ضروری ہے لیکن اسے یہ احساس دلانا ضروری نہیں کہ وہ خود ہی ایک ناکام انسان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچے کے لیے وقت نکالیں اور اس کی بات سنیں۔ آج بہت سے گھروں میں بچے والدین کے پاس ہوتے ہوئے بھی والدین کی توجہ سے محروم ہیں۔ ماں اپنے کاموں میں مصروف ہے، باپ اپنے معاملات میں مصروف ہے۔ بچہ کچھ بتانا چاہتا ہے لیکن اسے کہا جاتا ہے ابھی جاؤ، بعد میں بات کرنا۔ پھر وہ بعد میں آتا ہے تو والدین تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کہ کل بات کریں گے، اور یوں بچے کی باتیں دل میں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ یاد رکھیں، بچے کو ہمیشہ مہنگے کھلونے نہیں چاہیے ہوتے، اسے کبھی کبھی صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ماں اس کی بات مکمل سنے، باپ اس کے ساتھ چند لمحے بیٹھے، اس کے سوال کا جواب دے، اس کی چھوٹی سی کامیابی پر خوش ہو اور اس کے دکھ کو معمولی نہ سمجھے۔ آپ کے لیے شاید بچے کا مسئلہ چھوٹا ہو لیکن بچے کی عمر میں وہی مسئلہ بہت بڑا ہو سکتا ہے، اس لیے اسے یہ مت کہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، بلکہ پہلے اس کا احساس سمجھیں، پھر اسے صحیح راستہ دکھائیں، کیونکہ جس بچے کو گھر میں سنا جاتا ہے وہ باہر غلط لوگوں کے پاس اپنی بات سنوانے کے لیے کم جاتا ہے۔ اور تیسری بات سب سے اہم ہے، اپنے بچوں کے ساتھ وہی رویہ رکھیں جو آپ چاہتے ہیں کہ کل وہ آپ کے ساتھ رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے نرم لہجے میں بات کریں تو آج آپ ان سے نرم لہجے میں بات کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کریں تو آج آپ ان کی عزت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بڑھاپے کی کمزوری کو سمجھیں تو آج آپ ان کی بچپن کی کمزوری کو سمجھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی غلطیوں کو معاف کریں تو آج آپ ان کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ اولاد ہماری باتوں سے کم اور ہمارے عمل سے زیادہ سیکھتی ہے۔ بچہ دیکھتا ہے کہ ابو غصے میں کیا کرتے ہیں، امی اختلاف کے وقت کیسے بات کرتی ہے، گھر میں کمزور شخص کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے، غلطی کرنے والے کو کیسے سمجھایا جاتا ہے، اور پھر وہی رویے اس کی شخصیت کا حصہ بنتے۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے رحم دل ہوں تو ہمیں ان کے ساتھ رحم کرنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ معاف کرنے والے ہوں تو ہمیں انہیں معافی کا نمونہ دکھانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ سچ بولیں تو ہمیں ان کے سامنے سچائی اختیار کرنی ہوگی،
اور اگر چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں تو ہمیں ان کے بچپن میں ان کا سہارا بننا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ گھر کی تربیت کا ایک عظیم اصول ہے۔ بچوں کے دل رحمت سے جیتے جاتے ہیں، تحقیر سے نہیں۔ ان کے اندر ذمہ داری پیدا کی جاتی ہے، مسلسل طعنوں سے نہیں۔ انہیں سمجھا کر مضبوط بنایا جاتا ہے، ہر وقت ڈرا کر نہیں۔ اور یہاں ایک بات والدین کو ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ بچوں کو اپنا بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ہر خواہش پوری کی جائے، نہ یہ کہ غلطی پر خاموش رہا جائے، نہ یہ کہ ادب اور حدود ختم کر دی جائیں، بلکہ اصل محبت یہ ہے کہ جہاں محبت چاہیے وہاں محبت دیں، جہاں اصلاح چاہیے وہاں اصلاح کریں، جہاں روکنا ضروری ہو وہاں روکیں، لیکن بچے کی عزت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اسے یہ احساس ہمیشہ رہے کہ میرے والدین میری اصلاح چاہتے ہیں، میری تباہی نہیں۔ وہ مجھے روک رہے ہیں کیونکہ وہ میرے خیر خواہ ہیں، وہ میری غلطی پر ناراض ہیں لیکن مجھ سے محبت ختم نہیں ہوئی۔ یہی فرق ایک ایسے گھر میں ہوتا ہے جہاں بچے والدین سے جڑے رہتے ہیں، اور ایسے گھر میں جہاں بچے صرف وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کے بچے آج آپ سے کچھ دور ہیں تو مایوس نہ ہوں، آج ہی ان کے پاس بیٹھیں۔ شاید آپ کو کسی بڑے خطاب کی ضرورت نہ پڑے، شاید صرف ایک گلے لگانے کی ضرورت ہو، شاید صرف اتنا کہنا کافی ہو کہ بیٹا میں تمہیں سمجھنا چاہتا ہوں، اگر مجھ سے کبھی تمہارا دل دکھا ہے تو مجھے معاف کر دینا۔ اور پھر صرف بولے نہیں، ان کی بات بھی سنیں، کیونکہ کبھی کبھی والدین معافی مانگنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں بچہ ہمیں کمزور نہ سمجھ لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو والدین اپنی غلطی مان لیتے ہیں وہ بچوں کی نظروں میں چھوٹے نہیں ہوتے، بلکہ ان کا مقام اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ بچہ سیکھتا ہے کہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے اور غلطی کے بعد اصلاح کرنا بہادری ہے۔ آج اپنے گھر میں ایک فیصلہ کیجیے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف قابو نہیں کریں گے بلکہ سمجھیں گے، صرف حکم نہیں دیں گے بلکہ سنیں گے، صرف غلطی نہیں دیکھیں گے بلکہ ان کی کوشش بھی دیکھیں گے، صرف نمبر نہیں دیکھیں گے بلکہ ان کی محنت بھی دیکھیں گے، صرف دنیا کے سامنے ان کی کامیابی بیان نہیں کریں گے بلکہ تنہائی میں ان کے دل کی کیفیت بھی پوچھیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کی امانت سمجھ کر پالیں گے، کیونکہ یہ بچے ہمیشہ ہمارے بچے نہیں رہیں گے۔ ایک دن وہ بڑے ہوں گے، اپنے فیصلے کریں گے، اپنے گھروں میں جائیں گے، ان کی اپنی اولاد ہوگی، اور اس دن ہمارے آج کے رویے ان کے کل کے رویے بن چکے ہوں گے۔ اگر آج ہم نے ان کے دل میں محبت بوئی ہے تو کل شاید وہ محبت ہمارے بڑھاپے میں ہمارے پاس لوٹ آئے۔ اگر آج ہم نے ان کے دل میں عزت بوئی ہے تو کل وہ عزت ہمارے سامنے کھڑی ہوگی۔ اگر آج ہم نے انہیں صرف خوف دیا ہے تو ممکن ہے کل وہ ہمارے سامنے صرف ذمہ داری نبھائیں لیکن دل سے دور ہوں۔ اس لیے اپنے بچوں کو اپنا دشمن مت بنائیں، انہیں اپنا رازدار بنائیں، اپنا ساتھی بنائیں، انہیں اتنا مضبوط احساس دیں کہ دنیا کی ہزار مشکلوں کے باوجود انہیں سب سے پہلے اپنے گھر کا دروازہ یاد آئے، اور جب وہ دروازہ کھولیں تو انہیں ڈانٹ سے پہلے محبت، الزام سے پہلے سمجھ اور سزا سے پہلے اصلاح ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں محبت پیدا فرمائے، ہماری اولاد کو نیک، صالح، فرمانبردار اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں ان کی تربیت میں حکمت عطا فرمائے، ہمارے غصے کو نرمی میں بدل دے، ہماری سختی کو رحمت میں بدل دے، ہمارے گھروں میں سے موازنہ، ناانصافی اور دل آزاری ختم فرمائے، اور ہماری اولاد کے دلوں میں ہمارے لیے محبت اور احترام پیدا فرمائے۔ یا اللہ، اگر ہم سے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں اسے پہچاننے اور درست کرنے کی توفیق دے، ہمارے بچوں کے دلوں کے وہ زخم بھی بھر دے جن کا ہمیں علم نہیں، اور ہمارے گھروں کو ایسی محبت عطا فرما جس میں تیری رضا شامل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔